زمانہ فرماتے ہیں کہ میرے 313 صحابی، مولا یہ آپ عدد کیوں دے رہے ہیں 313؟ اور آج کئی لوگ اعتراض کرتے مولانا کیا 300 ملین میں 313 نہیں ہے؟ 300 ملین میں 313 نہیں ہے، یہ 313 ہوں گے کیسے؟ کہ چھٹے امام سے کسی نے کہا تھا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ اتنے آپ کے شیعہ، کیا آپ سب سنتے ہیں کہ مولا کے شاگرد اتنے زیادہ تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں مولا کا لیکچر سننے امام کے شاگرد آتے تھے؟ لیکن وہ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں میرے دادا حسین کے پاس 72 تھے، اگر جعفر صادق کے پاس 22 بھی ایسے ہو تو میں قیام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 22 بھی ایسے ہو، مولا یہ ہیں کیسے؟ ان میں صفات کیسی ہیں؟ ان کا وجود کیسا ہوگا؟ تو فرمایا یہ ایسے ہیں، یعنی 22 کے 22 کا عقیدہ ایک ہے، 22 کے 22 کا عمل ایک ہے، 22 کے 22 کا اخلاق ایک جیسا ہے، یعنی یہ اپنے صفات میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں اور درد رکھنے میں ایک جیسے ہوں گے۔ لا وجود لا ينفق ہے۔ ارے یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے کہ بیٹا باپ کی سنتا ہے، لیکن کربلا میں آپ کو عجیب منظر نظر آتا ہے، بھتیجا بھی ویسی اطاعت کر رہا ہے جیسے علی اکبر کر رہے ہیں، غلام بھی ویسی اطاعت کر رہا ہے جیسے علی اکبر کر رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی ایسی اطاعت کر رہے ہیں جیسے عباس کر رہے ہیں۔ بھائی ہماری تو گھر میں بیوی نہیں سنتی، اور کربلا کے میدان میں ایسی اطاعت نظر آتی ہے۔ کیا کیا امام حسین نے؟ کیا امام نے جادو کیا؟ کیا حضرت موسیٰ کی طرح عصا پھینکا اور لوگوں نے ایمان لایا؟ نہیں، یہ کمال حسین ابن علی تھا۔ نہ کوئی جادو کیا، نہ کوئی معجزہ کیا، حسین نے اپنے اخلاق سے ان کے وجود کو ایسا بنا دیا کہ ان کا عمل ایک تھا، ان کا کردار ایک تھا، ان کا اخلاق ایک تھا۔ کربلا میں آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی موت کی تمنا رکھ رہا ہے، اور یہ سورہ جمعہ کی آواز ہے، لیکن میں اپنی بحث سے ٹاپک سے نکل جاؤں گا۔ فرمائیے مومن کی نشانی فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے تو اے مومن پھر موت کی تمنا کر کے دیکھنا۔ لیکن آج کا مومن بیمار ہوتا ہے کہتا ہے مولانا دعا کریے ٹھیک ہو جاؤ، اتنا پریشان ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کو التماس کرتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیجئے، میں مرنا نہیں چاہتا، اور دوسری طرف مجلس میں بھی آتا ہے اور یہ سنتا ہے کہ من یمت یرنی، جو مرتا ہے اسے علی کی زیارت ہوتی ہے۔ تو میں نے کسی مریض کو کہا اتنا علی کی زیارت سے گھبرا کیوں رہے ہو؟ موت آئے گی تو علی کو ہی دیکھو گے، علی کی زیارت سے کیوں گھبرا رہے؟ اس کا مطلب ابھی تک معرفت نہیں آئی ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو اس مومن کو دنیا سے جدا نہیں ہونے دیتی؟ یہ کون سی چیز ہے جس نے لشکر یزید کو حسین ابن علی سے دور کیا؟ اور وہ کون سی چیز تھی جن لوگوں نے خود کو حسین کے وجود کے قریب کیا؟ اور وہ کون سی چیز ہے کہ میرے چھٹے امام فرماتے اگر 22 ہوتے؟ اور وہ کون سا عمل ہے کہ امام زمانہ فرماتے جب تک 313 نہیں ہو جاتے تب تک میرا ظہور نہیں ہوگا؟ مولا 300 ملین کہاں اور 313 کہاں؟ فرما نہیں، یہ کیسی سوسائٹی، ایک ایسا ماحول جس میں لوگوں کا عمل ایک ہو۔ اگر رضویہ شیعہ سوسائٹی ہے، سوال یہ ہے کیا پورے رضویہ میں لوگوں کا عمل ایک ہے؟ کیا پورے رضویہ میں لوگوں کا کردار ایک ہے؟ کیا پورے رضویہ میں لوگوں کے عقائد ایک ہیں؟ اگر عمل ایک ہوتا تو یہ پوری مسجد صبح کی نماز میں کھچا کھچ بھری ہونی چاہیے تھی، یہ نماز ظہر میں بھری ہونی چاہیے تھی۔ لوگوں کا کم آنا یہ دلیل ہے کہ ان کا عمل ایک نہیں ہے، کیونکہ اگر عمل ایک ہوتا تو سارے آتے۔ ایک مومن آ رہا ہے دوسرا نہیں آ رہا، اس کا مطلب ان کے عمل اور عقیدے میں فرق ہے۔ 20 مومن مجلس میں آ رہے ہیں دوسرے نہیں آ رہے، اس کا مطلب ان کے عمل اور عقیدے میں فرق ہے۔ جب معاشرے کا عمل ایک ہو جاتا ہے اور جب امام وقت لبیک کہتا ہے تو پورا معاشرہ کھنچتا ہوا آتا ہے۔ اور کربلا میں یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ امام کیا دکھاتے ہیں؟ جب وقت اذان آتا ہے اور وقت نماز آتا ہے، بی بی ابھی نماز پڑھ رہی ہے، حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز کو بچانے میں لگا ہوا ہے، یعنی ان سب کا عمل ایک ہے۔ یہ میدان صفین نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب مصلی بچھا رہے ہیں اور ابن عباس اعتراض کر رہے ہیں کہ علی یہ میدان جنگ ہے، یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ یہیں سے پتا چلتا ہے کہ جنگ صفین میں علی کے عقیدے میں ابن عباس کے عقیدے میں فرق ہے، علی کے عقیدے میں اور اصحاب کے عقیدے میں فرق ہے، کیونکہ علی کے اصحاب نے علی پر اعتراض کیا کہ مولا یہ میدان جنگ ہے، وقت نماز نہیں ہے۔ لیکن کربلا میں جب حسین مصلی بچھاتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا، سعید کھڑا ہو جاتا ہے کہ حسین تو نماز پڑھ، اگر میرے وجود پہ تیر لگتے ہیں تو لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ پختگی ہے جو امام نے اپنے اصحاب کے وجود میں پیدا کی کہ فرماتے غالباً 20 سے 25 تیر
سعید کے سینے میں لگتے ہیں، لیکن اپنے بدن کو کہتا ہے بدن اتنی مہلت دے میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے۔ فرمایا اتنا بوڑھا تھا کہ کمر جھکنے والی تھی، لیکن سعید نے اپنی کمر پر کس کے کپڑا باندھ لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے کمر پہ رکھ دیا اور وجود کو مخاطب کرنے لگا، اے بدن مرنا تو تجھے ویسے بھی ہے لیکن حسین کی نماز کو بچا کے مرنا، گرنا تو تجھے ویسے بھی ہے لیکن حسین کی نماز کو بچا کے بعد میں گرنا۔ فرمایا اتنا بدن سے خون بہ چکا کہ ہونٹوں پر سفیدی چھا گئی اور اب ہونٹوں پہ کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ پھر اپنے ہونٹوں کو کہنے لگا سعید اتنا صبر کر دے کہ میرا حسین آخری سجدہ دے دے، میرا حسین آخری سلام کر دے، یا امام سلام دیتے ہیں اور یہاں سعید زمین پہ آ کر گر جاتا ہے۔ اور یہ سعید کا کردار تھا، وہ حسین ابن علی کا کردار تھا، جیسے سعید زمین پہ گرنے لگتا ہے حسین ابن علی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دونوں گھٹنوں کو سعید کے سر کے نیچے دیتے ہیں۔ فرمایا اے سعید تجھ سے میں بھی راضی ہوں، میری اماں زہرا بھی راضی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو سعید نے حاصل کیا، لیکن یہ منظر آپ کو جنگ صفین میں نظر نہیں آتا، یہ منظر آپ کو جنگ احد میں نظر نہیں آتا۔ وہ بھی اصحاب نبی تھے لیکن نبی کے دانت کٹتے رہے اور نبی کے دانت گرتے رہے اور وجود رسالت پر حملہ ہوتا رہا، لیکن مسلمان مال غنیمت کے پیچھے بھاگتے رہے، لیکن یہ منظر آپ کو کربلا میں نظر نہیں آتا۔ پہلے سارے اصحاب خود کو حسین پر قربان کرتے ہیں، آخر میں حسین ابن علی شہید ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ محبت، وہ جان ساری، وہ وجود کا قربان کرنا، وہ حسین کا عشق، وہ حسین کی محبت جو کربلا میں نظر آتی ہے، وہ اطاعت امام جو کربلا میں نظر آتی ہے۔ اب یہ امام زمانہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میرے پاس ایسے 313 ہو جائیں گے، یعنی کربلا میں 72 تھے، اس کے 4 گنا یا 5 گنا زیادہ جب شیعہ ہو جائیں گے، جن کا کردار ایک ہوگا، جن کی رفتار ایک ہوگی، جن کا اخلاق ایک ہوگا، جن کی معرفت ایک ہوگی، جب میں لبیک کہوں گا ان کے عمل میں فرق نہیں آئے گا۔ جب میں بلانے پر آؤں گا کوئی یہ نہیں کہے گا مولا میرے بیوی بچے، مولا میرا گھر، مولا میرا کاروبار، بس اگر یہ سنے گے امام آواز دیتے ہیں جس طرح حبیب کوفے سے چلا تھا اسی طرح یہ بھی اپنے گھروں سے چلیں گے اور اپنے امام کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ تو ہمیں اپنے وجود میں اس کردار کو پیدا کرنا ہے جو کردار کربلا والوں میں تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔